قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ارباب اعضاء، آج روز عاشور ہے اور یہ مجلس شہادت ہے۔ حسین بس اب تھوڑی دیر کے مہمان ہیں آپ نے بہت اچھی عزاداری کی ہے، مولا اس کی جزائے خیر دے، مگر اب بس تھوڑی دیر باقی ہے، عصر ہونے چلی ہے اور چند گھڑیوں اور چند لحظوں کا مہمان پشت فرس پہ اس وقت دین محمد کا دفاع کر رہا ہے۔ یہ وارث انبیاء آدم سے لے کے خاتم تک کے دین کا دفاع کر رہا، حلال محمد کا دفاع کر رہا ہے، حرام محمد کا دفاع کر رہا ہے۔ کئی دفعہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے، خدایا دین بچا انبیاء کا، شریعت بچی محمد مصطفیٰ اور کچھ نہ بچا تو مظلوم حسین جو کربلا کے اندر یکا و تنہا۔ عزیزان گرامی، آج صبح سے جو منظر ہے نا کربلا کے اندر، وہ بڑا غمگین اور بہت حزین ہے۔ اس دن کا آغاز ہوا ہے ایک جوان کی آذان کے ساتھ جو اب سو چکا ہے۔ مقتل میں اس کا لاشا رکھ دیا گیا۔ اس دن کا آغاز ہوا تھا اس جوان کی آذان کے ساتھ۔ یہ ہم شکل پیغمبر، یہ شبیہ پیغمبر، پیغمبر کی چلتی پھرتی تصویر، یہ لیلا کا لال اور یہ حسین کے دل کا چین اور یہ صغرا کا پیارا بھائی یوں غربت میں سینے میں پھل کھا کے مقتل میں آسودہ ہو چکا۔ عزیز و قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے، وہ لاشیں پامال گٹھڑی کی صورت میں مولا لا کے اپنے بھائی کی بیوہ کے سامنے رکھ چکے، اور فروا اپنے مقدر پہ حیران ہے کہ میرا شوہر مرا، میرا شوہر شہید ہوا تو جگر کے ٹکڑے ہوئے، اور میرا بیٹا شہید ہوا تو اس کی لاش کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور عزیزوں، ایک ایک کر کے اصحاب اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، ایک ایک کر کے آل اپنی قربانیاں دے رہے۔ دو تین روایتیں آپ کے سامنے کربلا کا بس منظر پیش کرنا ہے، اگرچہ اس کی کوئی عزاداروں کو ضرورت نہیں ہوتی، بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے تصور کو جو ہے آپ کربلا میں لے جائیں اور دیکھیے ذرا اس وقت لکو دک صحرا میں ایک طرف 30,000 کی فوج ہے کم از کم،
اور ایک طرف 72 جن میں بچے بھی ہیں، جن میں جوان بھی ہیں، اور جن میں بوڑھے اور ضعیف بھی۔ صبح سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا قربانیوں کا، تو کچھ زیادہ دیر نہیں لگی کہ امام کی فوج کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تیروں کی بوچھاڑ کا شکار ہو گیا۔ تیروں کی ایک بوچھاڑ آئی اور جس کے نتیجے میں بہت سارے صحابہ جو ہے وہ زخمی ہو گئے، بہت سارے جو ہے وہ شہید بھی ہوئے، اور یہ سلسلہ چلا تا آن کے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت جب ہوا تو مولا کے ایک جاننثار صحابی تھے ابو ثمامہ ساعدی۔ ابو ثمامہ ساعدی بڑھ کے آگے آئے اور کہا کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ادھر ہم بہت تھوڑے بچ گئے، اور مولا لگتا یہ ہے کہ یہ بہرحال ہم سب کو بھی شہید کریں گے، اور ایسا بھی نہیں ہونے لگا کہ ہم بچ جائیں اور آپ شہید ہو جائیں۔ مولا آپ سے پہلے تو ہم شہید ہوں گے، مگر ایک خواہش ہے کہ مولا زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے جماعت کے ساتھ ہو جائے۔ یہ تربیت کی تھی مولا نے اپنے اصحاب کی۔ اصحاب حسینی اس عالم میں بھی نماز با جماعت پڑھنا چاہتے۔ کربلا کے جہاد کے اندر جہاں ہر طرف سے حملے ہو رہے، ہر طرف سے تیر و تلوار کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں، مولا کے صحابی مولا کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کی، کہا ہاں ابو ثمامہ نماز کا وقت تو ہو گیا ہے، اور خدا تجھے آخرت میں قیامت کے دن نمازیوں میں سے محشور کرے، اس لیے کہ تو نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی نماز کے لیے یاد کروایا۔ تو ایسا کرو کہ تم میں سے کوئی جائے اور عمر سعد سے کہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو بند کر دیا جائے تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں۔ عزیزوں، معلوم ہے کہ یہ پیغام لے کے کون گیا تھا؟ یہ مولا کے بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر یہ پیغام لے کے گیا۔ حبیب ابن مظاہر یہ پیغام لے کے گیا تھا عمر سعد کے پاس، اور کہا تھا عمر سعد حسین نے نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، تھوڑی دیر ہم نماز پڑھ لیں پھر اس کے بعد جنگ شروع کر دینا۔ نماز کا نام لینا تھا کہ آگے سے جواب کیا ملا کہ حسین کی نماز تو قبول ہی نہیں ہے، حسین کی نماز تو قبول ہی نہیں ہے، اس لیے کہ امیر المومنین کی وہ بیعت نہیں کر رہے تو ان کی نماز قبول نہیں ہے، وہ باغی ہیں، نماز کی ضرورت کیا ہے۔ بس یہ جملہ ایک گستاخ کا کہنا تھا کہ حبیب سے برداشت نہ ہو سکا۔ حبیب نے فوراً اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور اس پہ حملہ کر دیا، اور کہا تیری یہ جرأت ہے کہ تو یہ کہے کہ تیری نماز تو قبول ہوتی ہے اور میرے مولا حسین کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہیں پہ ایک جھڑپ ہوئی، اور عزیزوں جو نماز کے لیے مہلت مانگنے گیا تھا وہ نماز سے پہلے وہیں شہید ہو گیا۔ حبیب نماز نہیں پڑھ سکے مولا کے ساتھ، نماز کے لیے اجازت لینے گئے تھے، نماز کے لیے مہلت لینے گئے تھے حبیب، اور حبیب وہیں پہ شہید ہو گئے۔ اور پھر مولا کو پیغام ملا کہ مولا نماز کی مہلت نہیں ہے۔ مولا نے کہا کوئی بات نہیں، یہ نماز کی مہلت نہیں دیتے، نماز تو ہم پڑھیں گے مگر نماز خوف پڑھیں گے، جیسا کہ شریعت کا حکم ہے کہ ایسے حالات میں ایک مخصوص طریقہ ہے جس کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز خوف پڑھنے کی تیاری ہوئی، حسین آگے بڑھے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، اقامت کہنا شروع کی۔ جو تھوڑے سے بچے ہوئے یہ سپاہی ہیں وہ حسین کے پیچھے کھڑے ہوئے کہ اتنے میں دو جانثار از خود، حسین نے ان سے نہیں کہا تھا لیکن دو جانثار خود آگے بڑھ کے آگے حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک کا نام زہیر ہے، ایک کا نام سعید ہے۔ زہیر اور سعید دونوں مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا مولا آپ شروع کرے، مولا آپ نماز شروع کرے۔
ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوتے اور جو کوئی آئے گا حملہ کرنے کے ہم اس کو روکیں گے، ہم اس کو روکیں گے۔ عزیز و حسین نے نماز شروع کی، ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہوئی، کبھی زہیر آگے بڑھ کے گئے اور کبھی سعید آگے بڑھ کے گئے۔ کسی تیر کو زہیر نے روکا، کسی تیر کو سعید نے روکا، ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر سعید تڑپ کے گر گئے، سعید گر گئے اور مرتے مرتے بس ایک سوال کیا، مولا حل وفیتو، مولا کیا میں نے وفا کر دیا؟ مولا راضی ہے، مولا آپ مجھ سے راضی ہے، مولا کیا میں نے وفا کر دی؟ مولا آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ کہا ہاں سعید نماز بھی مکمل ہو گئی، لیکن میرا وعدہ ہے جیسے آج تو میرے سامنے کھڑا ہوا تھا اور میں نماز پڑھ رہا تھا، سعید میں جنت میں جاؤں گا تو اس شان سے جاؤں گا، سعید تو میرے آگے آگے چل رہا ہوگا اور میرے آگے آگے چلتا ہوا جنت میں جاؤں گا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزیزو آج اس مظلوم کے گریہ کا دن ہے، آج اس مظلوم پہ ماتم کا دن ہے۔ آپ کے امام نے فرمایا میرے جد کو جب رو اور عاشورہ کے دن رو تو اس بوڑھی ماں کی طرح رو کہ جس کا اکلوتا جوان مر جائے، جس کا اکلوتا جوان مر جائے، اور میرے جد پہ رونے میں مت شرماؤ، مت شرماؤ، رو اور اس طرح سے رو کہ جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان کا ماتم کرتی ہے اور اپنے جوان کا گریہ کرتی ہے۔ عزیزو نماز ہو چکی، نماز ہو چکی، مولا کے اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو چکے۔ جب اصحاب شہید ہو چکے تو مولا کی اولاد، مولا کے بھائی، مولا کے بھتیجے، مولا کے بھانجے، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اب سب کی شہادتیں سن چکے ہیں، جب یہ سارے شہید ہو چکے تو مولا تن و تنہا رہ جاتے ہیں، ایک اکیلے ہیں حسین ابن علی اس پورے صحرا کے اندر کھڑے ہوئے۔ ذرا منظر اپنے ذہنوں میں مجسم کہ فرزند رسول اکیلے رہ گئے، عباس بھی جا چکے، اکبر بھی جا چکے، قاسم بھی جا چکے، اور اس موقع پہ مولا ایک ٹیلے کے اوپر آئے اور مولا نے ایک آواز بلند کی کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ کیا ہے کوئی کہ جو آئے اور آ کے نصرت دین کے فریضے میں میرا ساتھ دے؟ عزیزو استغاثے کی آواز بلند ہوئی، لیکن اس کا اثر زیادہ کہاں ہوا، خیمے میں کوہرام مچی۔ جب مظلوم کی بہنوں نے یہ آواز سنی، جب مظلوم کے بچوں نے یہ آواز سنی، خیمے میں کوہرام مچ گیا، خیمے میں گریے کی آواز بلند ہوئی۔ مولا نے آواز دے کے کہا بیویو ابھی مت رو، ابھی میں زندہ، ابھی میں زندہ ہوں، تمہارے رونے کے لیے بہت وقت ہے، مگر ابھی مت رو، ابھی میں موجود ہوں، ابھی میں زندہ ہوں۔ لیکن جب گریہ نہیں رکا نا تو مولا خیمے میں گئے، مولا خیمے میں گئے، دیکھا رقت کا عالم طاری ہے، بیویاں پریشان ہیں، بیویاں مضطرب ہیں۔ مولا یہ کیا؟ آپ نے آواز بلند کی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ مولا اب تو عورتوں کا جی چاہتا ہے کہ وہ تلواریں لے کے باہر آ جائے اور فرزند فاطمہ زہرا کا دفاع کرے۔ اب تو کنیزیں تیار ہیں کہ کنیزیں آ جائیں اور مولا کے ارد گرد جھرمٹ بنا لیں اور اس فرزند رسول کا دفاع کریں۔ مولا نے کہا دیکھو اب سب جا چکے، اب سب جا چکے، اب میری باری ہے، اور دیکھو اب میں نے تیار ہونا ہے، مجھے ودا کے لیے تیار کر دو۔ زینب جاؤ اندر سے کوئی ایک لباس لاؤ، میرا یہ لباس پھٹ گیا ہے، میرا یہ لباس خون سے کے دبوں سے بھرا ہوا ہے، میرا یہ لباس۔ عزیزو جس نے 72 جنازہ اٹھایا ہو، جس نے 72 جنازہ اٹھایا ہے،
اور ہر جنازے میں سے خون نکل رہا تھا، ہر جنازہ زخمی تھا۔ ذرا تصور کرو کہ جو لباس حسین نے پہن رکھا تھا وہ کس قسم کا لباس ہوگا۔ حسین کا بازو پہلے زخمی ہو چکا ہے، حسین کا جسم زخمی ہے اور حسین کا لباس اس قسم کا ہے۔ حسین کہتے ہیں بہن اندر جاؤ اور جا کے مجھے کوئی لباس لا کے دو، میں دوسرا لباس پہنوں اور میں اپنا جا کے وعدے کو پورا کروں۔ عزیزو زینب اندر گئیں، تبرکات والا صندوق نکال کے لائی، تبرکات والا صندوق نکال کے لائی، وہی امامہ جو رسول باندھا کرتے تھے۔ آج وہ رسول کا امامہ حسین کے سر پہ ہے، وہ ابا جو رسول پہنتے تھے، وہ ابا جو رسول پہنتے تھے، وہ ابا نکال کے دی اور پھر ایک کپڑوں کا جوڑا، چونکہ مولا نے کہا تھا کہ مجھے نکال کے دو، تو وہ اچھا لباس تھا۔ جب اس کو مولا نے دیکھا تو کہا کہ نہیں، یہ لباس میں نہیں پہنتا، میں جانتا ہوں یہ جاہل ہیں، یہ گوار ہیں، یہ بالکل بدو ہیں، یہ بے دین ہیں، یہ آ کے اس اچھے لباس کو میری شہادت کے بعد لالچ میں میرے جسم سے اتار۔ میں نہیں چاہتا میں کوئی اچھا لباس پہن کے جاؤں، مجھے کوئی پرانا سا لباس لا کے دو، مجھے کوئی بوسیدہ سا لباس لا کے دو کہ جس میں کسی کو کوئی رغبت نہ ہو، کوئی ایسا لباس کہ جو کسی کو پسند نہ ہو، ایسا لباس مجھے لا کے دو۔ ایک لباس لا کے دیا گیا، حسین نے وہ لباس پہنا اور تاریخ بتاتی ہے حسین نے پہن کے لباس جگہ جگہ سے اپنے ہاتھ سے اس لباس کو پھاڑا ہے، اس لباس کو اور پھاڑا ہے کہ وہ لباس اتنا ناقص ہو جائے کہ اب کسی کو اس لباس کے لالچ نہ ہو اور اس لباس کی کوئی خواہش نہ ہو۔ وہ لباس جب حسین پہن چکے نا تو باہر سے آوازیں بلند ہو رہی تھی، حسین اب باہر نکلو، حسین آپ عورتوں کے پاس جا کے کیوں بیٹھ گئے ہیں، حسین آپ خیمے کے اندر کیوں چلے گئے ہیں، ہمیں جلدی ہے، باہر نکلو، یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ اب یہ آوازیں مسلسل باہر سے آ رہی ہیں۔ تو حسین نے کہا کہ دیکھو اب میرے پاس وقت کم ہے، میں ایک ایک سے ودا نہیں کر سکتا، بیویوں ساری ایک لائن میں کھڑی ہو جاؤ، ساری ایک لائن میں کھڑی ہو جاؤ، تو میں تم سب کو ایک وداعی سلام، ایک اجتماعی سلام کر کے غریب رخصت ہو۔ عزیزو ایک صف بن گئی، ایک صف بن گئی جس میں زینب کھڑی ہے، اسی میں ام کلثوم کھڑی ہے، اسی میں لیلا کھڑی ہے، اسی میں رباب کھڑی ہے، اسی میں بچیاں کھڑی ہیں، اسی میں کنیزیں کھڑی ہیں۔ اور جب یہ صف ساری بن کے کھڑی ہو گئی نا تو ایک مرتبہ ماتھے پہ ہاتھ رکھا، کہا السلام علیکہ یا اختہ، اے میری بہن زینب، اے میری بہن کلثوم، اے میری زوجہ ام لیلا، اے میری زوجہ رباب، اے میری بچیوں، میرا سب کو سلام ہو، علیکم منی سلام، تم سب کو میرا سلام ہو۔ جب بیویوں کو سلام کہہ رہے تھے ایک مرتبہ کل تم سے ودا کر چکا، اب مجھے میرے بیمار سے ودا کرنا ہے، اب مجھے میرے بیمار بیٹے سے ودا کرنا ہے۔ آ گئی اس خیمے میں جس میں بیمار لیٹا ہوا ہے، جس میں زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین بخار کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں۔ آئے بیٹے کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو، میں جانتا ہوں تمہیں بخار ہے، میں جانتا ہوں تو بیمار ہے، مگر بیٹا وقت ودا ہے۔ اب امام معصوم امام جو ہے ودا کرنا چاہتا ہے، اب تو وقت کا امام ہے، میں چاہتا ہوں تجھے امامت کی وصیت کروں، بیٹا اٹھو، تھوڑی دیر کے لیے اٹھو۔ ارے جب مولا نے غش سے آنکھ کھولی، زین العابدین نے دیکھا، بابا کی یہ حالت دیکھی، کہا بابا یہ آپ کو میں کس عالم میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو یہ کس عالم میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہو گیا، آپ زخمی ہو گئے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں میدان میں جا رہا ہوں۔ کہا میرے چچا عباس کیا ہوئے؟ کہا بیٹا شہید ہو گئے۔ میرے بھائی علی اکبر کیا ہوئے؟ بیٹا شہید ہو گئے۔
ایک ایک کا مولا نے پوچھنا شروع کیا. مولا فرماتے بیٹا کس کس کا پوچھو گے؟ اب میرے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں بچا، سب شہید ہو چکے ہیں. جب یہ سنا ہے نا بیمار نے کہ سارے شہید ہو چکے، ایک مرتبہ کا پھوپھی اماں مجھے ایک عصا لا کے دیجیے اور مجھے ایک تلوار لا کے دیجیے اور مجھے سہارا دے کے کھڑا کیجیے. بیٹا تو بیمار ہے، تو عصا کا کیا کرے گا، تو تلوار کا کیا کرے گا، تو کھڑا کیوں ہونا چاہتا ہے؟ کہا میں بیمار ہوں مگر میں فرزند فاطمہ کا دفاع کرنا چاہتا ہوں. میں تلوار لے کے اپنے بابا کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور میں حسین کو، اپنے بابا کو، میں فاطمہ کے بیٹے کو شہید نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ میں زندہ ہوں. مولا نے کہا بیمار میرا مہاری بیٹا، میرا مہاری بیٹا، میرا محافظ، اپنے حرم کا محافظ بیٹا، تو وقت کا امام ہے، میرے بعد تیری بڑی سنگین ذمہ داریاں ہیں. بیٹا جہاد بیمار سے ساکت ہے. بیٹا یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ تمہیں حفظ کرنا چاہتا ہے، تمہارے ذریعے سے ذریت محمد مصطفیٰ کو حفظ کرنا چاہتا ہے. بیٹا تم رک جاؤ، بس ہم ودا کر کے جا رہے ہیں. بیٹے سے ودا کیا، بیویوں اور بچیوں سے ودا کیا اور حسین سکینہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے حسین آ گئے خیمہ کے دروازے پہ. ہم سب کی اولاد ہے عزیزو، جس کی اولاد نہیں ہے اس وقت دعا کرے. یہ وقت ہے دعا کا. جس کی جھولی میں اولاد نہیں ہے وہ سکینہ کے صدقے میں، وہ علی اصغر کے صدقے میں، وہ رباب کی گود کے صدقے میں وہ اپنے لیے اولاد کا سوال کرے خدا سے، خدا اس کو اولاد دے گا. عزیزو جب ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم جتنی جلدی میں بھی ہوں مگر وہ ہمارا دامن پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ دروازے تک آتے ہیں. ہم لاکھ کہیں ہمیں جلدی ہے، ہم لاکھ کہیں بہت مشکل ہے، مگر وہ ہمارا دامن نہیں چھوڑتے. سکینہ باپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، دامن پکڑے ہوئے ہیں، دروازے تک آتی ہے مگر حرم کی حد دروازہ ہے. عزیزو حرم کی حد دروازہ ہے. دروازہ آ گیا، سب رک گئے. اب حسین نکلے ہیں دروازے سے باہر، گھوڑا کھڑا ہوا ہے، سر جھکا کے خیمے کے باہر گھوڑا کھڑا ہوا ہے. ذوالجناح موجود ہے. حسین آئے، ذوالجناح پہ سوار ہونے لگے، ایک ہاتھ زینے فرس پہ رکھا، پھر پتہ نہیں کیا خیال آ گیا، نظر یمینا ونظر شمالا. حسین نے ایک نظر دائیں ڈالی، ایک نظر بائیں ڈالی. حسین جیسے لوگ جب سوار ہوتے تھے ان کو سوار کرنے والے ہوتے تھے، بیٹے ہوتے تھے، بھائی ہوتے تھے، صحابی ہوتے تھے جو سوار کرتے تھے، آواز دے کے کہتے ہو میرے شیرو تمہیں کیا ہو گئے، اور میرے شیرو تمہیں کیا ہو گئے. اور جب تم گئے تھے میں نے ایک ایک کو سوار کیا تھا. اب بوڑھا سوار ہونا چاہتا ہے جس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، جس کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے. اب اس کی باری آئی ہے اور وہ سوار ہونا چاہتا ہے اور کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. یہ جملہ تاریخ کا تو نہیں ہے لیکن شاعروں اور ذاکروں کا ضرور ہے. اور یہ شاعر اور ذاکر کئی دفعہ خیال کو زبان دیتے ہیں، یہ کئی دفعہ منظر کشی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب مولا نے دیکھا ہوگا نا دائیں بائیں اور یہ سوال کیا ہوگا، ایک لاشا کنارے فرات تڑپا ہوگا، ایک لاشا کنارے فرات تڑپا ہوگا. مولا مجھے بازو واپس دلوا دے، مولا مجھے بازو واپس دلوا دے تو آپ کو گھوڑے پہ سوار ہونے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. مولا عباس حسرت جہاد لیے ہوئے، مولا عباس حسرت قتال و جہاد لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب جو ایسا منظر ہوا نا، اور حسین کھڑے
گھوڑے کی زین پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ خیمے کے دروازے کا وہ پردہ الٹا اور پیچھے سے زینب آ گئی اور کہا بھیا کیا ہوا جو عباس نہیں ہے؟ عباس نہیں تو عباس کی بہن زینب تو ہے، عباس نہیں ہے تو عباس کی بہن زینب تو ہے، آئیے بھیا آپ سوار ہو جائیے، میں آپ کو سوار کرتی ہوں۔ ارے کیا قیامت کا منظر ہوگا، بھائی مرنے کے لیے جا رہا ہے اور بہن اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو سوار کر رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ ایک مرتبہ حسین سوار ہو گئے، حسین سوار ہو گئے، حسین میدان میں آئے، حسین میدان میں آئے، حسین نے میدان میں آ کے ایک مرتبہ پھر اتمام حجت کی، نانا کی امت کو خطاب کیا، نانا کی امت کو ہدایت کرنے کی کوشش کی، نانا کی امت کو اس خطرناک جرم سے ڈرایا کہ دیکھو اس وقت اس دنیا میں میرے سوا محمد کا نواسا اور کوئی نہیں ہے، دیکھو میں محمد کی اولاد ہوں، میں محمد کا بیٹا ہوں، تم محمد کا کلمہ پڑھتے ہو، ارے مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، یہ حد کے حرمت رسول ہے، یہ حد کے حرمت رسول ہے، یہ اپنے رسول کی توہین کرو گے، اسلام کی توہین ہو جائے گی، پٹا لگ جائے گا اسلام کو اور اسلام کے نام کو کہ کلمہ گویوں نے اپنے رسول کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیا۔ دیکھو یہ نہ کرو، لیکن عزیزو ایک جو اتنا ظلم کر چکے تھے صبح سے اب تک، انہوں نے اس کا کوئی خیال نہ کیا اور پھر تابڑ توڑ حملے کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں سے شروع ہو گئے۔ حسین نے بھی تھوڑی دیر کے لیے، تاریخ بتاتی ہے، دنیا کو بتا دیا، چونکہ ابھی تک کسی جنگ میں حسین کو موقع نہیں ملا تھا اپنی زندگی میں کبھی داد شجاعت دینے کا۔ جب بھی جنگ صفین میں جانا چاہتے تھے علی روک لیتے تھے، علی کہتے تھے نہیں میں اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا مگر محمد کے بیٹوں کو میں اپنے ہاتھوں میدان جنگ میں نہیں بھیجوں گا۔ علی روک لیتے تھے حسن کو بھی، علی روک لیتے تھے حسین کو بھی، اور پڑھا دیتے تھے محمد حنفیہ کو، پڑھا دیتے تھے اور اپنے بیٹوں کو۔ آج حسین نے جنگ کر کے دکھا دی دنیا کو کہ دیکھو حسین کی جنگ دیکھو، اور حسین کہتے تھے آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی مار دیے گئے، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے بیٹے مار دیے گئے، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے صحابی قتل ہو گئے، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے بچپن کے دوست کو تم نے شہید کر دیا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کے عباس کو تم نے قتل کر دیا، عباس کو قتل کر دیا۔ یوں کہتے کہتے حسین جنگ کرتے تھے، پروں کے پرے سامنے سے ہٹ جاتے تھے، کبھی حسین نے میمنہ کو پچھاڑا، کبھی حسین نے میسرہ کو پچھاڑا، اور یوں حسین جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزو ایک انسان وہ جیسا اور جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، 3 دن کا بھوکا پیاسا اور 57 سال کا بوڑھا جس نے صبح سے اب تک 72 داغ اپنے سینے پہ سہے ہوں، وہ کتنی دیر تک لڑے گا؟ جب وہ لڑ رہے تھے تو اچانک عمر سعد نے حکم دیا کہ دیکھو یہ علی کا بیٹا ہے، یہ جعفر طیار کا بھتیجا ہے، یہ بنی ہاشم کے افراد ہیں، بنی ہاشم کا سردار ہے، اس کو اکیلے جا کے تم شہید نہیں کر سکتے، دیکھو ہر طرف سے گھیر لو حسین کو اور ہر طرف سے حملے شروع کر دو، جس کے ہاتھ میں تیر ہے وہ تیر مارے، جس کے ہاتھ میں برچھی ہے وہ برچھی مارے، جس کے پاس پتھر ہے وہ پتھر مارے، جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار مارے۔ اب کیا ہوا؟ گھیرا تنگ ہو گیا، گھیرا تنگ ہو گیا۔ ذرا تصور کیجئے گا جب نشانہ ایک ہو اور مارنے والے ہزاروں ہوں تو پھر اندازہ فرمائیے کہ جب ہزاروں چیزیں آ کے ہر طرف سے اس کو لگے گی تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزو کوئی تیر سینے میں لگا، کوئی تیر پشت پہ لگا، ایک پتھر آیا جو ماتھے پہ لگا، اس کے بعد بچھیوں کے وار ہیں، اس کے بعد نیزوں کے وار ہیں، یہ ہو رہے ہیں ہر طرف سے، اور مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں،
مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک ظالم نے ایک ایسا وار آ کے کیا ہے کہ اب حسین گھوڑے کی زین پہ جھولنے لگ گئے ہیں۔ اب حسین گھوڑے کی زین کے اوپر ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے، جھول رہے ہیں، ابھی گرنا چاہتے ہیں، ابھی گرنا چاہتے ہیں۔ وہ ذوالجناح جو وفادار جانور تھا وہ پہچان گیا، سوار اترنا چاہتا ہے۔ ادھر سے ماں آ گئی اپنی گودی آگے بڑھنا پھیلانے کے لیے، ادھر سے راہبار جو ہے وہ گوڈی لگانے کے لیے تیار ہوا۔ ارے تھوڑی دیر کا گزرنا تھا، مولا گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ گئے۔ واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسنہ، واہ فاطمہ تھا۔ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ تشریف لا چکے ہیں، اب اس نشیب میں ہیں، اس نشیب میں ہیں کہ جہاں جو تیار ہو چکا ہے، جسے گودال شہادت کہا جاتا ہے، گودال قتل گاہ کہا جاتا ہے، حسین وہاں پہ آ گئے۔ اب حسین نے اپنا ماتھا اس سجدے میں رکھ دیا۔ یہ وہ آخری سجدہ ہے، ذبح عظیم کا وہ سجدہ ہے کہ جس کا وعدہ کیا تھا نانا نے اور نانا کے اس نواسے نے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ خدا نے کہا میں اسماعیل کو تو یہ قربانی جو ہے وہ اسماعیل کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن ایک ذبح عظیم ہوگی۔ یہ ذبح عظیم اب ہونے چلی ہے، لیکن عزیزو اس روایت سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، ابھی یہ ذبح عظیم کی تیاری ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ آواز اٹھی، چلو خیمے پہ حملہ کر دو، چلو خیموں کو لوٹ لو، چلو بیویوں کو اسیر بنا لو۔ ابھی شیخ جعفر محب اللہ یہ روایت پڑھ رہے تھے، شہید مطہری بھی یہ روایت پڑھا کرتے تھے اور اس انداز سے پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ حسین جب سجدے میں سر رکھ چکے تھے اور زخموں سے چور ہیں، حسین زخموں سے چور ہیں، لیکن جب آواز آئی نا کہ خیموں پہ حملہ ہو گیا ہے تو غیرت ہاشمی اور غیرت حسینی ایک مرتبہ جوش میں آئی۔ حسین کوہنیوں کے بل ایک مرتبہ کھڑا ہونا چاہے، حسین کھڑا ہونا چاہے مگر زخمی ہیں، پھر گر جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ پھر شہید مطہری بیان کرتے ہیں اب حسین چل کے نہیں جا سکتے مگر کوہلیوں کے بل یوں چل کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں اور آواز دیتے ہیں دیکھو اگر مسلمان نہیں ہو تو مرد بنو، ابھی میں زندہ ہوں، ارے میں زندہ ہوں، مارنا ہے آؤ مجھے مارو، میرے خیام کا تعرض مت کرو، میرے خیام کا تعرض مت کرو۔ حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ اب دو روایتیں پڑھ کے میں مجلس کو ختم کر رہا ہوں عزیزو۔ اب حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور یہاں پر اب یہ ایک چند اعداء ہیں، اشقیاء ہیں جو حسین کا گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جانتے ہیں کتنا جرم ہے، کتنا ظلم ہے حسین کا سر کاٹنا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے تو آگے بڑھ، وہ کہتا ہے تو آگے بڑھ، وہ کہتا ہے تو آگے بڑھ، اور کوئی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ اتنے میں شمر آتا ہے، وہ کہتا ہے تم سارے ہٹ جاؤ، یہ کام میں نے کرنا ہے۔ اور میرے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے نارملی طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو مارنے جاتا ہے، جب کوئی کسی کو قتل کرنے جاتا ہے تو آلہ قتل کو وہ تیز کر کے جاتا ہے، تیز کر کے جاتا ہے کہ قتل جلدی جلدی ہو جائے، جلدی جلدی قتل ہو جائے، اوپر سے کوئی آ کے چھڑا نہ لے۔ اور شیمر اپنے اس خنجر کو جو تیز تھا اس کو یوں پتھروں پہ مارتا ہوا، تلواروں پہ مارتا ہوا، کند کرتا ہوا آ رہا ہے اور مولا کی گردن کو وہ قطع کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آلے کو تیز کرنے کی بجائے کند اس لیے کر رہا ہے کہ اب اسے یقین ہے کہ حسین کو بچانے والا کوئی نہیں آئے گا، اب حسین کو بچانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ آتا ہے ادھر حسین کا سر قلم کرنے کے لیے، اور چونکہ کافی دیر ہو گئی تھی کہ اب حسین کی آواز خیمے تک نہیں پہنچی، اب حسین کی آواز
خیمے تک نہیں پہنچی تھی اور خیمے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ حسین کس عالم میں ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمیں مقتل کی معتبر روایات یہ بتاتی ہیں کہ گھبرا کے زینب بیمار کے خیمے میں گئی تھی، گھبرا کے زینب، یہ زینب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا، دروازے پہ کھڑی تھی اور دیکھ رہی تھی، حرم کی حد دروازہ تھا اور اس گھر والے دروازوں سے نہیں جھانکتے تھے، اس گھر والے دروازے کے پردے اٹھا اٹھا کے باہر نہیں دیکھتے تھے۔ یہی تو مجبوری تھی زینب کی کہ زینب جاننا بھی چاہتی ہیں کہ بھیا کا عالم کیا ہے اور بھائی کی خبر بھی کیا ہے، اور ادھر سے شریعت کی پابندیاں ہیں کہ زینب آ کے دروازے کا اپنا پردہ الٹ کے دیکھ بھی نہیں سکتی، تو جاتی ہیں اس خیمے میں جس میں بیمار ہے، کہتے میرا بیمار بیٹا اٹھ، میرا بیمار بیٹا اٹھ۔ زین العابدین، اگر زینب کے پاس کوئی اور ذریعہ ہوتا تو میں تمہیں تکلیف نہ دیتی، مگر بیٹا میرا اور کوئی نہیں رہ گیا اور تو ہی ہے ایک مرد جو دیکھ سکتا ہے، میرا دل بے قرار ہے، میرے حسین کی کوئی آواز نہیں ہے، مجھے نہیں پتا میرے حسین کا کیا عالم ہے۔ بیمار کو اٹھایا، بیمار کو عصا دیا، ایک مرتبہ آپ کے مولا عصا لے کے اٹھے، ابھی خیمے سے باہر یوں پردہ الٹا تھا، ایک مرتبہ انگلی بلند ہو گئی، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہا بیٹا بابا کو دیکھ لیا ہے؟ بابا کہاں ہے؟ کہا ہمہ دیکھ لیا ہے، مگر بابا کا سر ہے جو نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا، وہ میرے بابا کا سر ہے جو نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب جب مولا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو گیا، عزیزو، وہ مولا کا ذوالجلال، وہ مولا کا وفادار جانور جو وہاں پاس میں کھڑا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور وہ چلا ہے خیمے کی طرف، آگے بتانا چاہتا ہے بیویوں کو کہ میں اپنے سوار کو اتار آیا ہوں، میں اپنے سوار کو اتار آیا ہوں۔ اس کا منظر کیا تھا؟ گھوڑا جو ہے وہ تیر اس کے جسم میں پیوست ہیں، گھوڑے کے جسم میں تیر لگے ہیں، خون سے شرابور ہے، وہ زین ڈھلکی ہوئی ہے، باگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، رکابیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اب گھوڑا دروازے پہ آیا، ایک مرتبہ ہن ہن آیا، اب جو ہن ہن آیا نا تو ایک مرتبہ اس نے موت کا پیغام دے دیا۔ پردے کے پیچھے بیویاں اکٹھی ہوئی، پردے کے پیچھے بیویاں اکٹھی ہوئی، آپ سب نوحے پڑھتے ہیں، آپ سب مرثیے پڑھتے ہیں، آئیے حسین کا سب سے پہلا مرثیہ جو حسین کی یتیم بیٹی نے پڑھا، وہ پہلا مرثیہ جو حسین کی بیٹی سکینہ نے پڑھا، میں آپ کے سامنے ایک مصرع اس کا پڑھ کے مجلس ختم کرتا ہوں۔ جب سکینہ کو پتا چلا نا کہ ذوالجلال دروازے پہ آ گیا ہے اور میرے بابا کو اتار کے آ گیا ہے اور بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو گیا ہے، تو سکینہ نے اپنے بابا کے ذوالجلال کو خطاب کر کے کہا تھا، یا جواد ابی، یا جواد ابی، حل سوتے یا ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے صرف اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا دیا گیا تھا یا میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا۔